راجہ عثمان صاحب ہیں راولپنڈی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی نون لیگ وغیرہ کے کالے کرتوتوں کے سخت مخالف ہیں۔ پی ڈی ایم نے 19 جنوری کو یعنی کل احتجاج کا منصوبہ بنا رکھا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے اور نواز شریف کی صاحبزادی کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے راجہ صاحب کہ میں اکیلا کیا، جو ان کے کالے کرتوتوں سے واقف ہوگا یا اس کو اندازہ ہوگا وہ ان کا مخالف ہوگا۔ میرا کسی کے ساتھ ذاتی لینا دینا نہیں۔ میں پہلے بھی شاید ایک دو بار عرض کر چکا ہوں کہ میں نے زندگی میں 2 بار جیل کاٹی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے ضیاء الحق کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرا جیل کا تجربہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بندہ میچور ہوتا جاتا ہے، اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ یار یہ تو سب بیکار ہے، فضول کام ہے یہ۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ ایکسپلینیشن آپ کو دینا میرے لیے ضروری تھا کہ میں کرتوتوں کا پرفارمنس کا ادروائز میرا کیا کوئی لینا دینا۔ اچھا اتنی دیر یہ تو پی ٹی آئی تو بہت بات کی بات ہے، میرا اس سے پہلے تاریخ ہے لکھنے کی ہے نا، وہ تو اویلیبل ہے سارا کچھ، میری کالموں کے مجموعے بھی ہیں، جنگ اخبار کی، روزنامہ صداقت کی، میں اس طرح دیگر اخباروں کی وہ فائلز تو ساری گواہ ہیں۔ میں تو جب یہ 2 ہی تھے میں تب بھی ان کا شدید مخالف تھا، ان سے متنفر تھا، اور آج بھی ہوں۔ یہ کل اپنے کرتوت تبدیل کر لیں، میں اپنی رائے تبدیل کر لوں گا، چونکہ میرا کوئی آبائی قبائلی جھگڑا تو ہے نہیں ان کے ساتھ۔ اچھا باقی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ جو پی ڈی ایم شی ڈی ایم ہے نا، یہ ڈے 1 سے ہی، میں تو ڈے 1 سے ہی عرض کر رہا ہوں، اور میں ہی نہیں، میرے بہت سے دوست احباب ان کا بھی روز اول سے، کہ یہ پانی میں مدانی والی بات ہے۔ یہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں، یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، یہ اپنے سروائیول کی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں، جو اگر منطقی انجام تک یہ حکومت پہنچا سکی یا حالات منطقی انجام تک پہنچے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ایک پردہ ہے، ایک بھرم ہے، ایک ابہام ہے، ایک کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اب عوام کا یہ کہنا کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ کھاتے ضرور ہیں، آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کھاتے بہت زیادہ ہیں، لگاتے بہت کم ہیں۔ سو یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم کا تو کھاتا جو ہے نا وہ فارغ ہے۔ اچھا اب رہ گیا کہ جی بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے اور نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو مشورہ۔ تو پہلی بات یہ کہ بن مانگے مشورہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے ہی مشورے دینا اچھا نہیں لگتا۔ میں تو میرے بچے بھی جب تک مجھ سے اعتماد میں لے کے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، تو میں آئی اوائڈ، بیکاز انسان ہے، اپنا دماغ ہے، میچور سیانے لوگ ہیں، پیچھے ان کے اپنے بزرگوں کے ماشاءاللہ کارنامے ہیں، کرتوت ہیں، تجربات ہیں، تو ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، انہیں ضرورت نہیں ہے، مجھے شوق نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ اس کار بد سے محفوظ ہی رکھیں۔ یہ پیغام ہے میرے لیے اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ میرے تو یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن بڑا انہوں نے اپنا سرکاری اور اس سٹائل میں لکھا ہے مجھے۔ کہتے ہیں کہ میرا نام فرخ حبیب ہے اور میں تحریک انصاف کا ادنیٰ سا کارکن اور رکن قومی اسمبلی ہوں۔ میں حالیہ دنوں میں چلنے والے ایشو فارن فنڈنگ کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ٹی وی پروگرامز میں بات کرتے ہیں تو فارن فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف سے آپ کو آگاہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مندرجہ ذیل حقائق پہ ضرور نظر ڈالیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فرخ حبیب ہے، میرا لائل پوریا بھی ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تو بڑا فارمل سا اس نے یہ لکھا ہے۔
تو فروخ اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کافی اٹس اباؤٹ میں ایگزیکٹلی 2 پیجز. تو اس پروگرام کی ہمارے نوعیت اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ سارا میں پڑھوں، لیکن ایک بات ہے بالکل، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے فیکٹ شیٹ بھیجی ہے تو میں اس سے کالم کی شکل میں لکھیں، تو جو میں کالم پڑھتا ہوں تو کالم کے شائع ہونے کے بعد میں اس کو پڑھ دوں گا، اور میں اپنے ویور سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنگ میں 2-3 دن میں جب یہ کالم آئے گا تو آپ پڑھ لیں. اس سوال جواب جو ہم ایک مختصر سا ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں. لاہور سے ان کا نام ہے پرویز شاہ. سوال ان کا 100% درست ہے، بالکل. کئی بار یہ بات مجھے بھی نا چبھی ہے ہلکی سی. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہوں کہ عمران خان ایک عرصہ سے لفظ حدیبیہ کو غلط طور پہ حدیبہ بولتے چلے آ رہے ہیں. ڈے 1 سے ہے، یہ ایک عرصے سے نہیں، ڈے 1 سے. یہ صحیح ہے. میرا سوال ہے کہ کیا ان کے ارد گرد موجود لوگوں میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ خان صاحب کو اس بڑی غلطی کی تصحیح کرا دیں؟ جو مفروضہ ہے آپ کا کہ وہ بھی درست ہے، اس کے آگے 2 حصے ہیں. میجورٹی تو خود جاہلوں کی ہے، ان کو حدیبیہ اور حدیبہ کا فرق ہی نہیں معلوم ہوگا. اکثریت تو ایسوں کی ہوگی، باقی ویسوں کی ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں، جن میں ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو 2 کیٹیگریز. تیسری بات جو میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیر آر سو مینی ورڈز اردو میں بھی، میں ابھی آپ کو اپنی میں بات شیئر کرتا ہوں، جو رول نہیں کرتے آپ کی زبان پہ نا پراپرلی. میرا مسئلہ ہے. اچھا، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ایسے لفظ ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. ممکن ہے جو لفظ میری زبان پہ ٹھیک رول نہیں کر رہا، آپ آسانی سے اس کو پروناؤنس کر لیں. یہ اچھا. پھر اس میں یہ ایک ڈائمینشن ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کا کس ٹائپ کا ہے. بہت چھوٹی عمر میں ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے، نہیں کسی نے ٹوکا، نہیں کسی نے بتایا، نہیں. اردو، انگریزی، یہ بے شمار. میرا اچھا اپنا ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، آج تک ہے. آپ اگر یقین کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے، نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے. میں آج بھی اگر کہیں داخل ہوتا ہوں اور لکھا ہوتا ہے دروازے کے اوپر نا، وہ ہینڈلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یا آپ یورپ جاؤ یا باہر جاؤ، ان اینڈ آؤٹ، آپ یقین کریں میں ٹھٹکتا ہوں تھوڑی دیر. نہیں سوری، ان اینڈ آؤٹ نہیں، پل اور پش. سوری، ان اینڈ آؤٹ نہیں. میں تھوڑا ایبسنٹ مائنڈ میں دھیان پتہ نہیں میرا. پل اور پش. تو میں ٹھٹک کے تھوڑی دیر کے لیے فار اے فیو سیکنڈس مجھے اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کو پش اور پل، آج تک یہ کوئی لفظ ہے نہیں. آج تک میں مجھے نہیں سمجھ آتی. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، کنفیوژن ہے آج تک میرے اندر. پل پوش کو بات ہے کرنے والی، وہ آج کے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے، ہمارے کو کبھی کسی کو میں نے نہیں سنا یہ پرابلم ہوا، مجھے آج تک ہے. بوڑھا ہو گیا میں اس چکر میں، ٹھٹک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا اس کو پل کا، اچھا پل کا مطلب ہے، پش کا مطلب یہ ہے، پل کا مطلب ہے یہ ہے. وہ دروازے نہیں اوپر لکھا ہوتا. سو یہ ایسا ایشو نہیں ہے ایز سچ. لفظ ہے جو آپ ٹھیک نہیں پروناؤنس کر پا رہے ہیں، کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں. اچھا بعض اوقات ہاں ایک تاریخی مثال سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی شاید آپ کو بڑا دلچسپ لگے. نصرت فتح علی میرا بچپن کا دوست تھا. میرے اور اس کے بزرگوں کے تعلقات تھے، جلندھر سے آئے بھی میرے بزرگوں کے، وہ پیچھے پیچھے انہی کے مشورے تھے. اسی لیے ہم لوگ آمنے سامنے تقریباً ہمارے گھر تھے، سرکولر روڈ لائل پور میں، فیصل آباد میں. ایک پرابلم تھا
نصرت کا، کبھی غور کریں. میں نے اس کو ڈانٹنا بھی، سمجھانا بھی، ریہرسل بھی کرانی، ریکارڈنگ کے جا کے وہی جھک مارتا تھا. مثلاً پوری زندگی وہ گھر کو گھر نہیں کہہ سکا. میرا پیا گھر آیا اور میں نے کہا نا تو کرتا کیا ہے؟ وہ یار میاں صاحب میرے منہ پہ نہیں چڑھتا. میں کہا یار وہ انسان بن کیا گھر، وہ گھر کہہ لیتا تھا. میں نے 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ اس سے کہلوانا تو میں نے مطمئن ہو جانا. پھر کہیں میں سننا، میں نے کہا پھر تو نے وہی جھک ماری. اس نے ہنس پڑنا آگے. میرا پیا گھر آیا، گھر گھر نہیں کہا جا رہا اس سے. اب کیا کرے آدمی؟ اس طرح ایک اور لفظ ہے. یہ ساری ریکارڈنگز آپ کو مل جائیں گی لیکن بہت محنت کرنی پڑے گی. یا اتفاق سے مل جائے تو غور کریں، آپ کو میری بات یاد آ جائے. اسپین ہی نہیں کہا جاتا تھا اس سے. وہ لفظ ہے یہ، وہ عجیب و غریب طریقے سے پروناؤنس کرتا تھا. اسپین کو سپین، پتہ نہیں کب. میں کہ تو کیا کر رہے ہو؟ اچھے خاصے اسکول کے پڑھے لکھے، وہ میٹرک کے بعد تو اس نے کنٹینیو نہیں کیا، لیکن بہرحال اسپین تو کوئی کام نہیں نا. وہ پوری زندگی اسپین پروناؤنس نہیں کر سکا. کوئی اس کی قوالی یا گیت جو بھی ہے مجھے دکھا دیں جس میں اس نے گھر کہا ہو. گھر گھر نہیں، گھر. سو یہ ایک ہوتا ہے، اس میں کوئی سیریسلی نہیں لینا چاہیے. حدیبیہ تو ایک مقام کا نام ہے، اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جزوی طور پہ درست بھی ہے. ایک بندہ 22 کروڑ کے 23 کروڑ کے ملک کا پرائم منسٹر ہے، بچے بھی سنتے ہیں، تو کل کو بچے ہی کہنا شروع کر دیں حدیبہ تو مناسب نہیں لگتا. لیکن اٹس ناٹ اے ویری سیریس ایشو. تھینک یو ویری مچ.